ریت کا شدید طوفان آ رہا ہے میرے مولا، ڈر ہے کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں۔ ٹھیک ہے، رات یہیں رک جاتے ہیں، کل سے پھر سفر جاری رکھیں گے ہم۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا، شدید ریت اور پیاس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا ادھر آؤ، اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس طوفان میں تو کچھ بھی دیکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ تاکہ تمہیں وہاں سے کچھ راستہ نظر آئے۔ میں یہاں آگ جلاتا ہوں، رات یہیں قیام کریں گے ہم۔ میرے آقا، میں نے اپنے ساتھی کو بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ بڑی کوششوں کے باوجود وہ نہیں ملے میرے آقا، انشاءاللہ کل صبح مل جائیں گے۔ ہم رات یہیں ٹھہر جاتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ شاید کل تک وہ ہمیں مل جائے انشاءاللہ۔ آقا مجھے پانی چاہیے۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ اٹھو ابا مزاحم، بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں فوراً نکلنا چاہیے۔ پیاس کی شدت سے میرے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، اب میں سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تمہارا غم میرے لیے ناقابل برداشت ہے ابا مزاحم۔ اے اللہ اسے شہیدوں اور صادقوں میں شامل کر دے، بے شک تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ مجھے ایک درخت نظر آ رہا ہے، یقیناً وہاں پانی بھی مل جائے گا، پیاس سے تو نجات ملے گی۔ تیرا شکر ہے میرے پروردگار۔ کچھ دیر وہاں آرام کرنے کے بعد مسلم کو ایک قافلہ نظر آیا جو مکہ مکرمہ کے سمت جا رہا تھا۔ مسلم نے سوچا کیوں نہ ایک خط امام حسین کے نام روانہ کیا جائے جس میں اس مقام کا ذکر کیا جائے جہاں وہ فی الحال موجود ہے، راستے میں درپیش آنے والی مشکلات کو بیان کیا جائے، اپنے اس ارادے کو دہرایا جائے کہ ہر حالت میں وہ اپنی مہم کو پورا کریں گے چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یا اللہ یہ کوفہ ہے، حقیقتاً کوفہ ہے، آخر کوفہ پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوفہ پہنچ کر مسلم ابن عقیل نے سلیمان ابن سورت الخزائی کے گھر قیام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا۔ مکہ مکرمہ سے امام حسین کے آنے کا انتظار کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ وہ لوگ امام کی بیعت کرنے کے لیے بے چین تھے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی تعداد تقریباً 18,000 تک پہنچ گئی۔ اے کوفہ کے لوگوں، انشاءاللہ تمہارے امام آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں لکھا ہے کہ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید انتظار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بڑے مجمع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مسلم؟ اللہ کا شکر ہے، یہ ایک عظیم الشان استقبال تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ میں لوگوں کی وفاداری اور خلوص سے پوری طور پر مطمئن ہوں، لہٰذا میں لکھوں گا کہ وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 18,000 اہل کوفہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اس خط کے ملتے ہی فوراً چل پڑے۔ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں،
اور معاویہ کی اولاد کا ساتھ دینے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ والسلام۔ مسلم کی وجہ سے ہمارے لیے سارا ماحول بگڑ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہو، ہمیں فوراً حاکم کو خبر دینی چاہیے۔ اے حاکم وقت، تو کمزور ہے یا کمزور بنا دیا گیا ہے، اور تو نے مسلم کو لوگوں کی عقلوں اور تمام چیزوں پر مسلط ہونے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ خاموش! مجھے اطاعت میں ضعیف ہونا معصیت میں قوی ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ اے حضرمیں، اے محترم حاکم، یہ سارا معاملہ بغیر گیس و غضب، ظلم، ناانصافی اور خون خرابے کے قابو میں نہیں آنے والا، اور تم ہو جو کمزوروں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ ساری باتیں یزید ابن معاویہ کو لکھوں گا۔ عبداللہ حضرمی کی طرف سے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے نام معلوم ہو کہ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے حسین کے شیعوں کی بیعت بھی حاصل کر لی ہے۔ اس وقت کوفہ میں ایک طاقتور آدمی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ نعمان ایک کمزور شخص ہے جو صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ یہ خط کوفہ سے عبداللہ حضرمی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہے۔ حضرمی؟ میرے آقا، ان سے کوئی نرمی نہ برتی جائے، ایک ایسی طاقتور فوج روانہ کرے جو انہیں سر اٹھانے سے پہلے ختم کر دے۔ ٹھیک کہا تم نے ابن عمیر، اہل کوفہ نے حسین کی بیعت کر لی اور ہم کوفہ والوں کی ان حرکتوں پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی سخت قدم اٹھائیں تاکہ مسلم اور اس کی ٹولی کا خاتمہ کر دیں۔ میرے آقا، اس انقلاب کو ناکام بنانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ میرے مولا، میری رائے میں نعمان کی جگہ کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو تشدد سے کام لے اور بے رحمی سے قتل عام کرے۔ اے شخص، تم نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایک ایسے حاکم کو روانہ کرنا لازم ہو گیا ہے جو سنگ دل ہو، جو قتل، غارت گری اور خوریزی کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، اور جو سروں کو جسموں سے الگ کر کے کوفے کی گلیوں میں بکھیر دے، جس سے وہاں کے بچے ان سے کھیلیں۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے حاکم بصرہ عبیداللہ ابن زیاد کے نام ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کی بیعت کر لی ہے۔ یہ خط ہم تمہیں اس لیے روانہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تمہاری طاقت ہے اور جو تمہارے مددگار ہیں فوراً کوفہ پہنچو اور نسل علی کا اس طرح صفایا کر دو کہ کوئی بھی بچنے نہ پائے۔ پھر اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو قتل کر دو اور اس کا سر ہمارے پاس بھیج دو۔ والسلام۔ عبیداللہ ابن زیاد کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنے میں منذر ابن جرود ایک شخص کو کہ جس کے ہاتھ بندھے تھے ساتھ لے کر آیا۔ یہ کون ہے ابن جرود اور کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا، یہ حسین ابن علی کا قاصد ہے جو لوگوں کو حسین کا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور میرے مولا عبیداللہ ابن زیاد، یہ خط جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ خط بھی ہمیں اسی کے پاس سے ملا ہے۔ حسین ابن علی کی جانب سے تمام مومنین کے نام، اللہ نے محمد کو ساری خلقت کے لیے پیغمبر بنایا، انہیں رسالت بخشی اور نبوت سے مکرم کیا، پھر انہیں اپنی بارگاہ میں واپس لے لیا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحتیں کی اور رب کی رسالت کی تبلیغ کی۔ اہل بیت رسول پیغمبر کے بعد ان کا مقام حاصل کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ایک قوم ہم پر مسلط ہو گئی اور ہم نے فتنے سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ ہم یہ خط تمہارے نام بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ہماری بات سن لی اور اس پر عمل کیا تو اس میں تمہاری ہی فلاح پوشیدہ ہے۔ والسلام۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر ڈالو۔ آپ کا حکم سراخوں پر میرے آقا۔
اسلام کا یہ پہلا قاصد تھا جسے اس طرح قتل کر دیا گیا، لیکن یہ ابن زیاد کا پہلا ظلم نہیں تھا اور نہ ہی یہ اس کا آخری حکم تھا، یہ صرف اس کی بے رحمی کی انتہا کا ایک نمونہ تھا۔ اے بصرہ کے لوگوں، یزید ابن معاویہ نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے اور میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ یزید کا حکم نافذ کروں۔ میں اپنے پیچھے اپنے بھائی عثمان کو تم پر حاکم بنا کر جا رہا ہوں۔ اب اگر مجھے پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے اس کے خلاف ورزی کی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا اور چھوٹے کے گناہ کے بدلے بڑے کو پکڑوں گا، یہاں تک کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ میرا خیال ہے یہ امام حسین ابن علی ہوں گے۔ چلو مسلم ابن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو خبر دیں۔ اے لوگوں، ہم نے دیکھا کہ 4 آدمی محل کی طرف جا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے۔ اس بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ایسا ہونا تو ممکن نہیں ہے۔ امام علیہ السلام حاکم کے محل کی طرف نہیں جائیں گے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں قیام کریں۔ چلو اے لوگوں، سارے معاملے کی تفتیش کریں۔ خبردار خبردار اے لوگوں، عبید اللہ ابن زیاد کو نعمان ابن بشیر کی جگہ حاکم بنا دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے اسے حاکم بنایا ہے؟ یزید بن معاویہ نے اسے کوفے کا حاکم بنایا ہے کیونکہ وہ ایک سنگدل آدمی ہے۔ اے کوفہ کے لوگوں، کل مسجد میں جمع ہو جاؤ، مجھے تم سے خطاب کرنا ہے۔ اے کوفے والوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ حکومت سے غداری کرنے والوں کے لیے میری تلوار ہر وقت تیار ہے۔ اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو میں اس کا بڑی سختی سے جواب دوں گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ مجھے ہر اس آدمی کی خبر دیتے رہے جو یزید ابن معاویہ کی مخالفت کرتا ہو اور شہر میں سازش پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر کسی نے ہمارا حکم نہیں مانا تو اس کی جان اور اس کا مال ہم پر حلال ہے۔ ابا مسعود، حالات کیسے ہیں؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے ہے کہ آپ ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو جائیں اور لوگوں کی نظروں سے دور ہی رہیں کیونکہ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ ہاں ابا مسعود، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں انشاءاللہ کل ہی ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو جاؤں گا اور وہیں قیام کروں گا۔ جو بھی اجنبی کوفہ میں داخل ہوتے ہیں ان سب کے نام لکھ کر مجھے دو اور ان سے شہر میں آنے کی وجہ پوچھو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی سخت سزا ملے گی۔ پہرے دار، کوفہ کے سارے بڑے لوگوں کو دعوت دو کہ کل رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائیں۔ ہانی اور شریق ابن عور کو دعوت دینا نہ بھولنا۔ آپ کا حکم سراخوں پر آقا۔ تمہاری کیا رائے ہے میرے بھائی؟ عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ در حقیقت نہیں جانتا، کیا کروں؟ عبید اللہ کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وجہ معلوم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے آبا مصعب؟ عبید اللہ نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے بھی اس کا دعوت نامہ ملا ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح یہ ملون ہم سے آخر کیا چاہتا ہے۔ خوش آمدید میرے محترم بھائیوں اور کوفے کے سربراہ، خوش آمدید۔ آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں بھی بہت خوشی میرے مولا، خوش آمدید یا عبید اللہ۔ لیکن ہانی بن عروہ آپ لوگوں کے درمیان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے مولا سنا ہے وہ بیمار ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر کل شام میں خود ہی جا کر ان سے ملوں گا۔ ہانی کل شام ابن زیاد تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، اسے قتل کرنے کا یہ سنہرا موقع ہے۔ اے مسلم، اسے قتل کر دو اور اس کے بعد تم محل کی طرف جاؤ۔ سارے عراق کے لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ نہیں ہے شریک، دھوکہ اور فریب بڑی بری بات ہے۔ اہل بیت کی فطرت میں دھوکہ، فریب اور ناانصافی شامل نہیں ہے۔
لیکن ابن زیاد ایک ظالم حاکم ہے، اس کی تاریخ بہت سیاہ ہے مسلم۔ نہیں نہیں شریک، اسے میرے گھر میں قتل کرنا مناسب نہیں۔ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈ لیا، وہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہے۔ اے شخص، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاؤ اسے فوراً گرفتار کر کے لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ہتھیاروں کو چھپایا؟ اے ہانی، تم نے یہ بات مجھ سے چھپا کر رکھی۔ بالکل نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ابن زیاد۔ اگر چاہیں تو آپ اس کی تحقیقات کروا سکتے ہیں ابن زیاد۔ جس نے مجھے خبر دی ہے وہ میرا وفادار آدمی ہے، فوراً باہر آؤ اور اسے جھوٹا ثابت کر دو۔ مرحبا اے ہانی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں، بہت اچھی طرح جھوٹے اور مکار انسان، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ اچھی طرح سن لو ہانی، اگر تم نے مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہاری گردن کاٹ کر تمہیں محل کی چھت سے پھینکنے کا حکم دوں گا۔ خدا قسم وہ میری پناہ میں بھی ہوتے تو بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کرتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ تم مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمارے گھر میں مجھ سے زبان چلا رہا ہے، لے جاؤ اسے۔ لعنت ہے تم پر جھوٹے اور مکار انسان۔ اب تمہارا خون میرے لیے حلال ہو گیا ہے، میں ابھی تمہارا سر کاٹ کر محل کو اوپر سے پھینک دیتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے مولا ابن زیاد، ہانی کے ہتھیار بند ساتھیوں نے محل کو گھیر لیا ہے۔ ٹھیک سے سنو، فوراً باہر جاؤ اور انہیں بتا دو کہ آدمی زندہ ہے اور شہر کے ضروری امور پر حاکم ان سے بات کر رہے ہیں اور جلد ہی اپنے ساتھیوں کے درمیان ہوں گے۔ اے لوگو خاموش ہو جاؤ، محل میں ہانی اور ہمارے مولا ابن زیاد تم لوگوں کے متعلق امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں ہانی باہر نکلیں گے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے انشاءاللہ۔ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔